السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ حادثہ میں جو گاڑی تھی اس کو پولیس نے اپنے قبضہ میں لے لیا ہے تو ہم اس کو کیسے واپس لے سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور حادثے میں کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو ایف آئی آر کٹتی ہے۔ ایف آئی آر جب کٹ جاتی ہے تو پولیس موقع پر وزٹ کرتی ہے اور وہاں پر جو گاڑی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے اس کو بذریعہ فرد قبضے میں لے لیا جاتا ہے۔ عام طور پر جب بھی کسی گاڑی کو کسی ایف آئی آر کے بغیر قبضے میں لیا جاتا ہے تو ہم علاقہ مجسٹریٹ سے اس کی سپرداری لیتے ہیں، لیکن جب کسی حادثہ کی صورت میں ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ گاڑی جو ہے وہ بذریعہ فرد قبضے میں لی جاتی ہے، وہ اس کیس کی کیس پراپرٹی بن جاتی ہے اور اس کی ہم صرف عام علاقہ مجسٹریٹ سے سپرداری نہیں کرا سکتے ہیں۔ پھر اس گاڑی کی سپرداری کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس عدالت میں یہ کیس چلنا ہے، جہاں پر چلان جانا ہے، وہاں پر آپ سپرداری لگائیں گے اور سپرداری لگانے کے لیے آپ نے یہی بتانا ہے کہ جی میں اس کا اصل مالک ہوں، یہ میں خود چلا رہا تھا یا میرا ڈرائیور چلا رہا تھا، ہمارا جو سورس آف انکم ہے وہ یہی گاڑی ہے، اور جب بھی عدالت آرڈر کرے گی ہم اس گاڑی کو اس عدالت میں پیش کریں گے، اور عدالت بھی جب اپنا آرڈر کرتی ہے تو وہ یہی لکھتی ہے کہ جی اس کیس پراپرٹی کو جب بھی عدالت کو شہادت کے لیے ضرورت ہوگی آپ نے پیش کرنا ہے، اور اس گاڑی کی قیمت کے برابر آپ کو جو ہے وہ مچلکہ عدالت میں جمع کرانا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شہادت کے دوران اس گاڑی کو جب آپ کو آرڈر ہوا پیش نہ کیا یا اس کو سیل کر دیا تو یہ آپ کو بطور جرمانہ جو ہے وہ رقم ادا کرنی ہوگی۔ اس طرح وہ گاڑی آپ کو پولیس رپورٹ منگوائی جاتی ہے کہ اس کیس کے علاوہ اگر کسی اور کیس میں انوالو نہیں ہے تو پھر اس کو ان مالکان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیئر فرینڈز، جو منشیات کے کیسز ہیں جن میں گاڑیوں میں منشیات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہے، اس میں جو منشیات کا قانون ہے وہ عام طور پر ایسی گاڑیوں کو مالکان کے حوالے کرنے سے منع کرتا ہے، اور قانونی طور پر ایسی گاڑیوں کو جن میں خفیہ خانوں میں وہ منشیات یا چرس چھپائی جاتی ہے ان کو حوالہ نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس گاڑی کے اندر کوئی ایسا شخص تھا جس نے چرس یا منشیات اپنی جسم کے ساتھ باندھ رکھی تھی یا کسی بیگ میں باندھ رکھی تھی اور وہ کسی خفیہ خانے میں وہ چرس نہیں تھی، تو پھر اس صورت میں اس گاڑی کی اہمیت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس کو اگر حوالے کر بھی دیا جائے تو کیس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اگر گاڑی کے خفیہ خانوں سے چرس برآمد ہوئی تھی تو ممکن ہے کہ گاڑی اگر اس مالک کے حوالے کر دی جائے تو ان خفیہ خانوں کو ختم کر دے، اور دوران شہادت جب وہ گاڑی عدالت میں پیش ہو اور عدالت دیکھے کہ اس میں تو وہ خفیہ خانہ نہیں ہے جہاں پہ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ جس جگہ سے ہم نے برآمد کی ہے، تو اس سے پروسیکیوشن کا کیس کمزور ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس گاڑی کے کسی خفیہ خانے سے چرس برآمد نہیں ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں اگر وہ گاڑی اس کے حوالے بھی کر دی جائے تو اس سے پروسیکیوشن کے کیس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ڈیئر فرینڈ، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ٹاپک سے آپ کو گاڑی کو سپرداری پر لینے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔